بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 دنوں میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ آج نواز شریف کو اس کے اوپر بولنا پڑا۔ باتیں تو نواز شریف نے پرانی کی، لیکن انہوں نے کلاس تحریک انصاف کے سربراہ اور اس کے لانے والوں کی اچھی خاصی کلاس لی۔ خاص طور پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پھر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ اور پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ اور لوگ، وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے دہرا دی۔ اصل میں میاں نواز شریف الیکشن میں جانے سے پہلے کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، غربت، لاقانونیت کا بوجھ ان کے سر پر آئے۔ حالانکہ پی ڈی ایم کی حکومت 16 ماہ رہی، ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، اس کا انہوں نے آج بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کا سارا ملبہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ہی ڈال دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میاں صاحب جو بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک ان سے بن نہیں رہا۔ جو عوام ہے، جو عوامی مزاج ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور میاں صاحب کچھ اور دعوے کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے وہ بات بھی سننے کے اور قابل غور ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں گے، جس کی وجہ سے عام انتخابات کا شفاف اور پرامن انعقاد خطرے میں پڑے گا۔ تو وہ اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ یہ انتخابات 8 فروری کو نہ ہوں، بلکہ سردیاں جب مکمل طور پر ختم ہو جائیں تب ہوں۔ اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ یقین دہانی ہے جو ان کو کرائی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا ان کی جولی میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر کوئی یہ چیز سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جماعت یا اس کی جماعت جیت جائے گی اور جیت کر حکومت بنا لے گی۔ حالانکہ ووٹ عوام نے ڈالنا ہے اور عوام کا یہ مکمل استحقاق ہے کہ جو لوگ ان کو ووٹ دیں وہ جو ہے اس میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ اس میں 2-3 چیزیں بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیا انتخابات کا انعقاد پرامن ہو سکے گا؟ آیا انتخابات فوج کے بغیر شفاف ہو سکیں گے؟ آیا فوج الیکشن ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تیار ہوگی؟ آیا فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر تعینات کی جائے گی؟ آیا فوج کی موجودگی کو تمام سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات آنا بہت ضروری ہیں۔ دوسری بات، کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز کا پھر ذکر آنا شروع ہو گیا
جس کا حوالہ بھی دیا گیا اور راجہ عاطف ذوالفقار نے بھی حوالہ دیا۔ آج ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہی پی ٹی آئی کی کارکن معذرت چاہتا ہوں، طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اس وجہ سے آواز کی رفتار بھی سست ہے اور کھانسی کو روکنے کی کوشش۔ ایک عجیب و غریب منظر ہم نے دیکھا، آپ بھی دیکھ لیں ان ویڈیوز میں، کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور یہ وہی کارکن ہیں جو پہلے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے، جو پہلے صاف چلی شفاف چلی کے نعرے لگاتے تھے۔ آج وہی عمران خان کو چور کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چور چیئرمین کا چور الیکشن نامنظور۔ یہ الیکشن کمیشن کے باہر کے مناظر ہیں اور یہ کارکن مطالبہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن جعلی ہیں، ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے اندر پانچوں جو اراکین تھے بشمول چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے اس کی سماعت کی ہے اور اس سماعت کے دوران انہوں نے تمام 14 کی 14 درخواستوں کو ایکسیپٹ کیا ہے بشمول اکبر ایس بابر کی درخواست کے، اور یہ یقین دلایا کہ تمام درخواستوں کو میرٹ پر سنا جائے گا۔ قابل سماعت قرار دے کر نوٹس بھی جاری کر دیے تحریک انصاف کو، کیونکہ جن لوگوں نے درخواستیں دی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے تھے لیکن انہیں اس کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے، ان کو ووٹر لسٹ نہیں دی گئی، ان کو ووٹرز کا ڈیٹا نہیں فراہم کیا گیا، وہ چیئرمین اپنے قبضے میں رکھ کر بیٹھا رہا۔ تو یہ پارٹی الیکشن کسی طور پر بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ دوبارہ پارٹی انتخابات کو آپ بھول جائیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے درخواستوں کو قابل سماعت اور درست قرار دیتے ہوئے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نوٹس کا جواب جو ہے وہ تحریک انصاف کس طرح دیتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک سیریس قسم کا کویسچن ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔